अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोवर्स। नाज़रीन किराम, एक वसी व अरीज़ मैदान में दो लश्कर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ कौम अमालिका का लश्कर था और दूसरी तरफ कौम बनी इसराइल का, जिसकी क़यादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कर रहे थे। कौम अमालिका के ज़ालिम व जाबिर बादशाह जालूद की फ़ौज के मुकाबले में सफ़ आरा बनी इसराइल के बादशाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलेल के साथ मौजूद था। क्योंकि यह नौजवान काफ़ी कम उम्र था, इसी वजह से इसे असलहा नहीं दिया गया था। जालूद अपने जिस्म को सामान हर्ब से सजाए नहायत रऊनत और तकब्बुर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत जंग दे रहा था। अभी बनी इसराइल का ये छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी ना कर पाया था कि अचानक उनकी सफ़ों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूद के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़ लहीम शहीम और तवील उल कामत जालूद ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला, जा मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्ज़ो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूद का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूद की असलहे से लेस फौज को संभलने का मौका ही ना मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता था और गुलेल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता था। लेकिन कुदरत ने तो इसके लिए बड़े बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले इसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रिसालत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया। नाज़रीन करीम, कुरान पाक में इरशाद होता है, दाऊद ने जालूद को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उसको बादशाही और दनाई बख्शी और जिन जिन चीज़ों का चाहा उन्हें इल्म दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कबल अज़ मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक हज़रत वहब बिन मुनब्बा के हवाले से तहरीर करते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी। नहायत हमदर्द, कवि, बहादुर और नडर होने के साथ साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत तोहफ़ा खुदावंदी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल में नबूवत आले लावी बिन याकूब में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे ख़ानदान यानी यहूदा बिन याकूब में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मरतबा दोनों एजाज़ात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। नाज़रीन के नाम, हज़रत दाऊद अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे। इसके अलावा अल्लाह ने उन्हें बादशाहत भी अता फरमाई थी। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अजमईन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद ही वो पैगम्बर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम में इरशाद है, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। कुरान की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बास पैगम्बरों को बास पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने दाऊद को ज़बूर भी इनायत की थी। नाज़रीन, ज़बूर अल्लाह की किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हम्दो सना पर मुश्तमिल हैं, लेकिन उनमें हलाल और हराम और फ़राइज़ व हदूद का बयान नहीं है। ज़बूर के लुग़वी मायने पारे या टुकड़े के हैं। नाज़रीन, दरअसल ज़बूर के नज़ूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए गोया यह तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना से मुज़य्यन है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिल नशी आवाज़ और सहर अंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वजद आफरी तिलावत से मसूर होकर चरिंद परिंद, दरख्त, पहाड़, जिन व इंस, दरिया और समुंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहन दाऊदी ज़रबुल मिसल मौजूद है। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊद अलैहिस्सलाम पर किरत को आसान और हल्का कर दिया गया था। वो अपने घोड़े पर जीन कसने का हुक्म फरमाते और इससे पहले कि जीन कसी जाती, आप अलैहिस्सलाम पूरी ज़बूर तिलावत कर चुके होते। नाज़रीन कराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिलावत कुरान सुनते तो फरमाते कि अबू मूसा को अल्लाह ताला ने लहन दाऊदी अता फरमाया है। नाज़रीन, कुरान पाक की 9 सूरतों यानी सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अनाम, सूरह असरा, सूरह अंबिया, सूरह नमल, सूरह सबा और सूरह स्वाद में 16 मकामात पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। बाज़ सूरतों में तफसील से है और बाज़ में मुख्तसर तौर पर उनके हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं। इसके अलावा उन पर नाजिल करता किताब ज़बूर का 3 सूरतों में जिक्र है।
اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سورہ صاد میں ارشاد ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرما کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اسی طرح پہاڑ، درخت اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بھٹی کے بھی وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی کسی دوسرے اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زریں بنتی تھیں۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے یعنی داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کی ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ ناظرین کرام، تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جایا کرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسے آدمی ہے۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و سکون کی زندگی گزار رہے تھے تو کسی کو بھی حکومت سے شکایت نہ تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ علیہ السلام نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا کہ داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی ریت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز تھی اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے تھے۔ وہ آدھی رات تک سوتے تھے اور پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور پھر رات کے آخری حصے میں سو جایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے میں لوگوں کے پیشوا تھے۔ آپ علیہ السلام عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا انہوں نے درس و تبلیغ اور واعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو یعنی داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرہ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی وجہ سے سور اور بندر بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔
ناظرین، مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں علماء اور صالحین تھے جو انہیں اس کام سے روکتے تھے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر اس بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے، بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام نے وسیع و عریض سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ فگن تھی۔ آپ علیہ السلام کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تو تھے حالات و واقعات حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور جاتے ہوئے اردو انفو وارس کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔